اللہ کے حکم سے اولاد نرینہ ہوگی، اور اللہ کے حکم سے کوئی کائنات کی طاقت قوت آپ کو اولاد نرینہ سے محروم نہیں کر سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ اہم اعلان پیش کرنا ہے کہ جو دوست روحانی علاج کی غرض سے ہم سے ملاقات چاہتے ہیں وہ بروز اتوار 9 بجے سے 12 بجے تک تشریف لائے اور اپنے روحانی مسائل کو ڈسکس کر کے اس کا علاج حاصل کریں، لاہور ماڈل ٹاؤن میں۔ اور اس کی لوکیشن کے لیے آپ کال کر لیں اور واٹس ایپ پر لوکیشن منگوا لیں۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آج کے وظیفے کا ہمارا موضوع ہے اولاد نرینہ۔ اس اولاد نرینہ کے لیے کون کون کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانتا، یہ ہر فرد، ہر وہ شخص جانتا ہے جو اولاد سے یا اولاد نرینہ سے محروم ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر میں علاج کی غرض سے جاتے ہیں، دنیا بھر میں ڈاکٹر سے ملتے ہیں، دنیا بھر کے جو یہ جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں، انفرٹیلیٹی سینٹرز، تو ان میں جاتے ہیں۔ بے شمار لاتعداد کوششیں ہوتی ہیں، لیکن قسمت والے کو اولاد نرینہ ملتی ہے، قسمت والے کی اولاد نرینہ بچتی ہے، قسمت والے کی اولاد نرینہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اب کس طریقے سے اللہ پاک ہماری اس گود کو، ہماری جھولی کو اولاد نرینہ سے بھر دے، اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس معاملے کو، کہ بعض ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جب ان کی پریویس ہسٹری دیکھتے ہیں، ان کا ماضی دیکھتے ہیں، ان کا شادی سے پہلے کا معاملہ اور مرحلہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بندشیں، رکاوٹیں، جادو، شادی کی مشکلات، پریشانیاں، والدین کی صحت، آپس کے تعلقات اور گھر کا تمام معاملہ چوپٹ نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بہن بیٹی کے لیے اس کی ماں پریشان ہے کہ اس کا رشتہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں ماں جی اللہ پاک رشتہ کر دے گا، لیکن ہمیں آپ کا کچھ تھوڑا سا ڈیٹا چاہیے۔ وہ کہتی ہے پوچھو۔ ہم پوچھتے ہیں ماں جی آپ کی صحت، پتر میں تو بیمار ہوں۔ ماں جی آپ کے شوہر، ان کا روزگار، ان کی صحت، انہیں جی وہ میرا بندہ بھی منجے تے ہے، جی کدی اٹھ جاوے تو کدی کام لگتا ہے کدی نہیں لگتا۔ اچھا جی آپ کے بیٹے، انہوں نے کہا جی بیٹے کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو کام کے قابل ہیں وہ بیچارے کام پر ٹکتے نہیں ہیں، بہت کوشش کے باوجود بھی معاملات ایسے ہیں کہ سٹریم لائن نہیں ہو رہے۔ اب اس صورتحال میں اگر بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ شادی کے ریزلٹس میں، نتائج میں، اور یوں سمجھ لیں کہ فیوچر کو دیکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ بہت بڑا سری طلاق لکھی ہوئی ہے اس لڑکی کی۔ جب تک اس کے گھر سے ناچاقی، قرضے، بیماریاں، بے روزگاریاں، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، اور اس بہن بیٹی کے لیے جو ایسی مائنز اور کانٹے بچھے ہوئے ہیں شادی کے راستے میں، ان کو ریموو نہیں کریں گے اور ان کو ڈیفیوز نہیں کریں گے، معاملات حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ مسئلے ہیں اور تم سے پوچھو آپ کی جو دیگر بیٹیاں ہیں، کبھی بیاہ تے ہو گئے نہیں انہوں دے، لیکن وہ اپنے اپنے گھر چ خوش نہیں، طلاق دے خطرات تو دو چار نے۔ تو بھائی وہ اپنے سامان میں، اپنی آستین میں وہ سانپ لے گئے ہیں سسرال میں، کہ جو میکے سے گئے ہیں اور یہ گلے پڑا ڈھول ان کو نہ چاہتے ہوئے بجانا پڑ رہا ہے۔ جب تک ان سانپوں کی زندگی باقی ہے، جب تک وہ خطرات سے دو چار ہیں، اور جب تک یہاں سانپ باقی ہیں، جب تک اس بہن بیٹی کی شادی ہونے کا امکان نہیں۔ اور اگر ہو گئی تو جیسے وہ مشکلات کا شکار ہیں، یا جیسے کوئی بہن بیٹی ایک طلاق یافتہ گھر میں بیٹھی ہے، یہ بھی واپس نہ آ جائے میرے منہ میں خاک۔ لیکن ایسے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ ہمیں کسی کی بہن بیٹی کو دکھ آتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور ہم اس جذبات کو تسکین دینے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں پھر کی بنیا؟ شازیہ کا نکاح نہیں ہویا، رشتہ نہیں آیا، طے نہیں ہویا، کی بنیا؟ کدوں تک ہوئے گا؟ میں تو دعا کرنی ہے اللہ کرے ساڈے سامنے انہاں دا نکاح ہو جائے، ساڈے سامنے ہی بیاہ ہو جائے، اللہ کرے سارے یہ خوشیاں دیکھن۔ تو یہ باتیں جتنی توجہ دھیان سے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اتنا ہی ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کے منہ تو بند نہیں کر سکتے، لوگوں کے دلوں سے تو حسد نہیں نکال سکتے، لیکن ان کے اور اپنے درمیان حسد کے اعتبار سے جو ابھی تک راستہ کھلا ہے، وہاں پر ایک شیلڈ قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک بات۔ اب
یہ معاملہ کہ گھر کا جو فرد جس کام کے قابل ہے وہ اس سے محروم ہے، یعنی شادی والا شادی سے محروم، روزگار والا روزگار سے محروم، صحت کا متلاشی صحت سے محروم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ماں باپ یا اولاد یا بہن بھائی تعلق رکھ سکیں اس سے محروم۔ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، اس میری بہن بیٹی کی شادی مشکل ہے۔ لہذا ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنے معاملات کو اپنے قریبی کسی روحانی معالج سے حل کروائیں، اور اگر آپ کو کوئی روحانی معالج نہیں ملا، یا آپ دنیا کی کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں کوئی روحانی معالج نہیں، یا آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، یا آپ کا وہ عزیز کسی کو جانتا نہیں ہے، تو آپ ہمارے ادارے سے ان کا رابطہ یا اپنا رابطہ کر کے اس معاملے کو پرماننٹ پراپر حل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ نہ کیا، وقت نکل گیا، کمپرومائزنگ فیز میں آ گئے، ڈیمانڈنگ فیز میں آ گئے، اور پھر معاملات یہاں تک ہوئے کہ اب ہم اس کا حل نکالنے سے قاصر ہیں، اور وقت گزر گیا اور پانی سر سے گزر گیا، تو معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے، پریشان کن ہو جائیں گے۔ لہذا مشورہ ہے پراپر علاج، مشورہ ہے۔ یہ جو دشمن ہیں اور آستین کے ساتھ ہیں اور ہماری بہت زیادہ ریکی رکھتے ہیں، ان سب کے منہ میں خاک، آنکھوں میں خاک ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ایسا منہ کی کھانی پڑے اور یہ لوگ اپنی کسی مشکل کسوڑی دکھ غم میں پڑ جائیں، اور ہم اللہ کے حکم سے اس شادی کے معاملے کو آسانی سے عافیت سے حل کر پائیں، بہن بیٹی کی ہو یا بھائی کی ہو۔ ان سب کے لیے مشورہ تو یہ ہے کہ پراپر لاہ عمل اختیار کریں۔ سونے کے زیورات کے لیے پراپر لاہ عمل، کپڑوں کے لیے پراپر درزی، اور کپڑوں کے لیے پراپر کوئی اچھا تکڑا برانڈ۔ لیکن اگر اس سب کے لیے دیکھا جائے تو شادی، اس کے لیے کوئی ایسی پراپر روحانی تیاری نہیں، ان رکاوٹوں کو ریموو اور ختم کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور یہ ہماری ناسمجھی اور غلط فہمی یا کم فہمی ہے۔ لہٰذا چیزوں کو اور ان کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے ترجیحاً ان تمام معاملات کو حل کرنا ضروری ہے۔ کر لیں گے انشاءاللہ سکھ پائیں گے، نہیں کریں گے تو دکھ تو کہیں گیا ہی نہیں۔ ایک بات اب معاملہ یہ ہے کہ ایسی میری بہنیں بیٹیوں کا جب ماضی دیکھا تو یہ تھا، اب ان کو اولاد کے لیے مسئلے آ رہے ہیں، ان کا پریگننسی نہیں ہوتی، ان کی اولاد نرینہ چھوڑ اولاد بیٹی بھی نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی پریگننسی کا فیصلہ ہوتا ہے، پازیٹیو آتی ہے، ابارشن ہو جاتا ہے، مہینہ ہوتا ہے ابارشن ہو جاتا ہے، 2 4 5 مہینے سے بعد آگے نہیں نکلتی۔ ایسے لوگوں کو پراپر حل چاہیے، علاج چاہیے، اظہار چاہیے، دشمنوں کو شکست دینا سیکھنا چاہیے۔ اور کچھ ایسی میری بہنیں ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لیکن جب کبھی بیٹے کی پریگننسی ہوتی ہے اور حمل بیٹے والا ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں یہ فائنل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس میں ضائع ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ 8ویں میں ضائع ہو، یہ 7ویں میں ضائع ہو، یہ 4تھے میں ضائع ہو، یہ 3رے میں ضائع ہو، یہ کسی بھی مہینے میں ضائع ہو، اگر لڑکا ہے تو ضائع ہو کے رہے گا۔ ایسے لوگ پراپر حل کریں، پراپر علاج کریں، پراپر معاملات کی درستگی کے لیے درست قدم اٹھائیں، ورنہ وقت گزر جائے گا اور ہم تجربات میں اور کھیل کھیل میں اپنی بہن بیٹی کا وقت، اس کی صحت برباد کر بیٹھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس عمل کی طرف کہ جس کو اب تک 25 سال میں دیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کو اولاد نرینہ ہی ہوئی ہے، اور اولاد نرینہ بھی خوبصورت ہوئی ہے، اولاد نرینہ بھی الحمدللہ صحت مند ہوئی ہے، اولاد نرینہ بھی الحمدللہ جب وہ بچہ جوان ہوا ہے تو وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے، اور وہ بچہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہے، اور ماں باپ کی قبر حشر پرسرات کے بننے اور کامیابی کے زینے چڑھنے کا ذریعہ بنا ہے۔ تو اب اس کو دنیاوی اعتبار سے کامیابی سمجھیں یا اخروی اعتبار سے کامیابی سمجھیں، دونوں صورتیں ہی ایسے بچے کو اور ایسے بچے کے ماں باپ کو حاصل ہوئی ہیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، روزانہ سورہ یوسف پڑھنا ہے، روزانہ سورہ یوسف پڑھنی ہے، صبح کے وقت میں پڑھ لیں، رات میں شام کے وقت میں پڑھ لیں، کوئی ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں اور دعا کریں۔ اور یہ سورہ یوسف زعفران سے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، اگر کوئی روحانی معالج ہو تو ان سے لکھوا لیں، لکھوا کے اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈوری کے ساتھ موچی سے چمڑے میں بند کروا کے، اتنی لمبی ڈوری ہو
کہ یہ بالکل ناف سے نیچے تک یہ تعویذ پڑا رہے، اللہ کے حکم سے اولاد نرینہ ہوگی، اور اللہ کے حکم سے کوئی کائنات کی طاقت قوت آپ کو اولاد نرینہ سے محروم نہیں کر سکے گی۔ یہ کلام اللہ کا، یہ تعویذ اللہ کے کلام کا، اور جو پڑھ رہے ہیں آپ یہ اللہ کا کلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنی آزمائشوں کے بعد غلامی سے اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، انشاءاللہ آپ کے اس دکھ کو ختم فرمائیں گے، اور وہ بچہ آپ کا زمانے کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ تخت والا نہ بھی ہو، لیکن دنیا اس کو بادشاہوں سے زیادہ چومے گی، چاہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں دے، کامیابیاں دے، ترقیاں دے، اور جن جن بہنوں بیٹیوں کو اولاد کی آس ہے، اولاد نرینہ کی امید اور دعا ہے، اللہ پاک ان کی سب دعاؤں کو اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ بس آپ نے ان سب دعاؤں میں ہمیں ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔